السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام عرض ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم نے 17 سال بعد ساؤتھ افریقہ کو شکست دی ہے۔ تو اگر ہم تھوڑی سی پیچھے تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں یوں پتہ چلتا ہے کہ 1950 میں پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم تھی جنہوں نے پہلا دورہ جو ہے وہ انڈیا میں کیا، اور انڈیا میں یقین کرے پہلا میچ ہی ہار گئے لیکن دوسرا میچ ہی پاکستان کی ٹیم جیت گئی، اور اس طرح ایک ریکارڈ رہا پاکستان کا کہ یہ دنیا کی ایک واحد ایسی ٹیم تھی کہ جس ملک میں بھی گئی سیریز بھلے ہار گئی لیکن میچ ایک ضرور وہاں جیتا انہی کی سرزمین پر۔ اس کے بعد ہماری ٹیم چلتی رہی، کچھ نشیب و فراز آتے رہے، اور خاص کر کے پھر ایک پاکستان جو مسلسل تنزلی کی طرف جو گیا، تو ہم دیکھتے تھے کہ پوری کی پوری جو پاکستان کی ٹیم ہے، یعنی کہ یہ میں 70 کی دہائی کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بس اگر رن کرنے ہیں تو وہ یا تو جاوید میاں نے رن کرنے ہیں یا ظہیر عباس نے کرنے ہیں، وکٹ لینی ہے تو وہ عمران خان نے وکٹ لینی ہے یا سرفراز نواز نے وکٹ لینی ہے، اس کے علاوہ کسی کا باقی یہ خانہ پوری ہوتی تھی۔ اور ہمیں کرکٹ کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہاں تک چیزیں چلی، اس سے آگے جا کے ایک چیز جو بڑی خراب ہوئی پاکستانی کرکٹ کے لیے کہ اس کے اندر گروپنگ کا آغاز ہوا، اور وہ گروپنگ مجھے لگتا ہے یہ جو 2 میچز پاکستان جیتا ہے اس کے اندر گروپنگ نظر نہیں آئی، ورنہ اس کا بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے جیسے 17 سال سے ساؤتھ افریقہ پاکستان کا کر رہا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آصف اقبال صاحب انڈیا کی ایک سیریز ہار کے آئے، جب ان پر کو کچھ کہا گیا، شریف آدمی تھے تو انہوں نے فوراً ہی اس کو جو ہے وہ ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد جاوید میاں کی ایسی پرفارمنس رہی کہ جاوید میاں نے جو ہے وہ کیپٹن بنے، اور وہ کیپٹن کیوں بنے؟ اس سے پہلے 1980 میں پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا گئی تھی اور اپنے کم ترین رن 83 رن پر پاکستان کی آل ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی، اور پاکستان 2 مسلسل میچ ہار چکا تھا، اور اس میچ میں جو ہے وہ جاوید میاں کپتان تھے۔ تو تیسرے میچ کے اندر جاوید میاں نے عمران خان جو کہ اپنی پہلی سینچری بنا رہے تھے اور پاکستان اچھی پوزیشن پر تھا، تو جاوید میاں نے عمران خان کو کہا کہ میں ٹیم ریٹائر کر رہا ہوں۔ تو عمران خان نے کہا کہ 2-4 اوورز مجھے آپ دے دیں تاکہ میں اپنی سینچری اسکور کروں۔ تو جاوید میاں نے پھر کہا کہ آپ کی سینچری سے زیادہ ضروری میچ جیتا ہے، کیونکہ 2 میچ ہم آلریڈی ہار چکے ہیں، اور یہ غالباً سڈنی میچ کی بات ہو رہی ہے 1980 کی، ایسے 30 سال پہلے کی۔ تو اس کے وقت عمران خان نے جو ہے وہ پھر بات گئی ایئر مارشل نور خان اور اس زمانے میں جو تھے لوگ، ان کے ساتھ بات ہوئی، جیسے آج 6 کوچ ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، ایک مینیجر بس ہوتا تھا اور لڑکے بذات خود اپنی ذات میں کوچ ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب اس سیریز کے بعد جاوید میاں واپس آتے ہیں تو پھر جتنے سینئر کھلاڑی تھے انہوں نے جاوید میاں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان میں عمران خان، ظہیر عباس، مدثر نذر، ماجد خان، سرفراز نواز، یہ پلیئرز تھے جنہوں نے کہا کہ ہم جاوید میاں کی لابی میں نہیں کھیلنا چاہتے۔ تو جناب پھر سری لنکا کی ٹیم نے بھی آنی تھی، تو اس وقت پھر جاوید میاں کو ایک نوخی سی ایک ٹیم دی۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں 3-4 پلیئرز انہوں نے نئے ڈالے، جس میں سے طاہر نقاش، جلال الدین، عظیم حفیظ، اور یہ پلیئر تھے۔ پھر سلیم یوسف بھی ہے، کیونکہ وسیم باری بھی انہی کے ساتھ تھے، تو سلیم یوسف ایز اے وکٹ کیپر یہاں پر آئے۔
तस्लीम आरिफ आए, वसीम हसन राजा का भी जावेद मियांदाद के साथ एक कंट्रीब्यूशन रहा। तो पाकिस्तान ने उस पहले मैच में जावेद मियांदाद पर बहुत प्रेशर था, तो उन्होंने 200 यूँ समझ लें कि उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई और श्रीलंका को वो मैच हरा दिया। दूसरा मैच ऑलमोस्ट ड्रॉ हो गया। तो जब इन प्लेयर्स ने देखा कहीं ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही आउट हो जाएं, तो इन्होंने ये टीम में वापस आने की कोशिश की और जावेद मियांदाद ने बड़ेपन का सबूत देते हुए रिटायरमेंट ले ली। खैर फिर इमरान खान की जब बारी आई तो 1981 में गालिबन या 82 में इंडिया की टीम पाकिस्तान में आई। तो जावेद मियांदाद उस वक्त 280 रन बना चुके थे और वो जो हनीफ मोहम्मद का रिकॉर्ड था वो उसको ब्रेक करना चाह रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से एक और बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे थे। तो एटलीस्ट 300 तो वो करना चाहते थे और बड़ी ज़बरदस्त उनकी मुद्दसर नज़र के साथ 451 रन की जो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ था, एक पार्टनरशिप बनी थी। खैर उस वक्त इमरान खान ने जावेद मियांदाद को कहा कि हमें मैच जीतना है, हमें रिटायर करना है। तो इन्होंने कहा आप मुझे 2-3 ओवर दे दें, मैं 20 रन बना लेता हूँ, एटलीस्ट मेरे 300 रन तो हो जाएं। तो वहाँ इमरान खान ने भी वही अल्फाज जावेद मियांदाद को कहे जो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 1-2 साल पहले उनको कहे थे कि आपकी सेंचुरी से ज़्यादा टीम का जीतना ज़रूरी है। और कमेंटेटर और लोग और सारी दुनिया परेशान और हैरान थी कि क्या किया जाए। यही बात इमरान खान ने जावेद मियांदाद को भी कही थी कि कोई बात नहीं है, हम विकटें ले लेंगे, अभी टाइम है। और उसके अंदर ना सिर्फ इमरान खान ने 96 के करीब कोई 90 इस तरह के रन भी बनाए और उन्होंने 6-7 विकटें लेके वो आधा दिन पहले मैच ही जिता दिया था। अब ये एक ज़ाती चपकलिश थी, ये यहाँ पर रुकी नहीं। तो उसके बाद हमने देखा कि ज़ाती पसंद नापसंद पर वो लोग जो जावेद मियांदाद के साथ रहे, इमरान खान उनको टीम में बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन इमरान खान के अंदर एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव अच्छी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ दोनों जावेद मियांदाद और इमरान खान पाकिस्तान के लिए ही खेलते थे। बट एक अंदर से एक चीज़ है कि फिर इमरान खान ने एक कैप्टन बने, पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड क्लास लेके गए और वो किसी भी किस्म की कोताही है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खौफ होता था सारी चीज़ों को। इमरान खान चले गए लेकिन चूँकि चपकलिश की वजह से जो है वो नहीं चाहते थे कि जावेद मियांदाद रहे। फिर आपने भी देखा, जो पुराने लोग हैं वो ये जानते हैं कि फिर जावेद मियांदाद को बिल्कुल पीछे ना, उन खिलाड़ियों को तो पहले से कर दिया, जैसे मैंने आपको नाम लिया था, सलीम यूसुफ थे, तस्लीम आरिफ थे, ताहिर नकाश, जलालुद्दीन, अजीम हफीज़, मोहसिन हसन ख़ान, ये भी उस वक्त जावेद मियांदाद के साथ थे। लॉर्ड्स में बहुत ज़बरदस्त 100 भी उन्होंने किया था। तो ये एक ज़ाती अनार पसंद की वजह से यहाँ पर जो 22 करोड़ लोग हैं उनके साथ खेला जाता है। फिर ये आगे चली, फिर एक और ग्रुप बना और वसीम अकरम इमरान खान के ग्रुप में थे। और आप देखें, और वकार यूनुस जो है, वकार यूनुस, इनकी भी 92 वर्ल्ड कप पे ये गए थे, वहाँ इनकी इमरान खान से एक बात हुई। इमरान खान ने गुस्से में जो है वो इन्हें वहाँ से आउट करके भेज दिया, ये वापस यहाँ पर आए। तो सारी दुनिया के इमरान और जावेद मियांदाद को भी ले जाने पर आमादा नहीं थे। खैर पब्लिक प्रेशर के तहत जावेद मियांदाद गए और उन्होंने साबित किया कि वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। उन्होंने जावेद मियांदाद ने वहाँ बहुत रन बनाए। खैर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। उसके बाद जो है वसीम अकरम जो है उनको कैप्टन बनाया। उन्होंने भी वहाँ पर ग्रुपिंग की और उनको एक डर था, एक खौफ था, क्योंकि वकार यूनुस बहुत टॉप क्लास बॉलर थे। और इन्होंने, मेरा ख्याल है अगर वकार यूनुस अब तक खेलते रहते तो वो शायद 1000 विकेट से भी ज़्यादा ले लेते जिस पीक पर वो थे। फिर हमने देखा कि उनको साइड लाइन किया गया क्योंकि वो विकेट ना लें, या हो सकता है वो सट्टे में मुलव्विज़ ना हो, क्योंकि फिर एक ग्रुपिंग बनी। और आप देखें, नाम देखें कितने बड़े बड़े नाम, सईद अनवर, आमिर सुहेल, उसके बाद आप देख लें इंज़माम,
اس کے بعد آپ دیکھ لیں ٹاپ کلاس وسیم اکرم جیسے ٹاپ کلاس بولر، بڑے بڑے بیٹسمین، بڑے بڑے وکٹ کیپر، لیکن اسکاٹ لینڈ کی ایک آئی ہوئی ٹیم سے ہار جاتے ہیں. اب یہ کیا تھا؟ بنگلہ دیش کی ٹیم سے ہار جاتے ہیں، یہ کیا تھا؟ اور مذاق بنا کے رکھ دیا تھا اس پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کو. اور وہ پلیئر جو پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے تھے، جو سچے اور ایماندار ہو کر کھیلنا چاہتے تھے، ان کو کارنر کیا گیا. اور جو لوگ ان میں جن کے نام آئے سٹے میں، جن پر کیس چلے، جس پہ جج عبدالقیوم، شاید میں صحیح اگر پروناؤنس کر رہا ہوں تو ان کی، وہ جن لوگوں کے نام تھے آپ دیکھیں، وہ جو ہمارے پی ایس ایل یا اس طرح کے جتنے بھی ٹورنامنٹ ہیں وہ کوچز بنے ہوئے ہیں. میں نام مزید نہیں لینا چاہتا، آپ دیکھتے ہیں کون کون کوچز بنے ہوئے ہیں. تو یہ کیا بات ہو گئی؟ اب آپ اتنا مہنگا جو ہے وہ آپ نے چیئرمین یہ لیا. وہ بھائی اگر پاکستان نے کرکٹ کے اندر کچھ کرنا ہے تو گراؤنڈ پر چیئرمین نے یا کوچ نے یا فلانے یا ڈھمکانے نے نہیں کھیلنا ہوتا، وہ پلیئرس نے کھیلنا ہوتا ہے. اور پلیئر اس وقت تک پرفارمنس نہیں دے سکتے جب تک مینٹلی اور ہارٹلی جو ہے وہ اچھا طریقے سے جو ہے وہ سکون نہیں میں ہے. اب کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تو ٹی وی پر خود پلیئروں نے آ کے کہا کہ 6-7 پنجابیوں کا گروپ بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک گروپ بنا ہوا تھا پٹھانوں کا گروپ بنا ہوا تھا جس کے اندر یونس خان، آفریدی اور یہ عمر گل یہ ایک طرف تھے، باقی ایک طرف تھے، اور عظیم حفیظ اور اس کو یوں سمجھ لیں وکٹ کیپر جو تھے کامران اکمل شاید. تو یہ اور انضمام اور ان لوگوں نے ایک لابی بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور دھڑا دھڑ میچ یہ لوگ ہار رہے ہیں، ہارتے رہے ہیں. تو اب بھی دیکھیں آپ کے اختلافات اپنی جگہ، 25 کروڑ لوگوں سے ایک جذباتی وابستگی ہے کرکٹ کے ساتھ. تو آپ اگر اپنے اختلافات اب سر پھاڑیں لیکن گراؤنڈ کے باہر پھاڑیں. آپ نے گالیاں دینی ہیں یا جو بھی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، جو بھی عزت اچھالنی ہے، میڈیا پہ اچھالنی ہے، جو مرضی ہے کریں، لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستانی لوگوں کے جذبات سے اس طرح مت کھیلیں آپ کہ آپ سٹے لے کے اور اپنے گروپ میں. ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کیپٹن کو بنانے کے لیے جو ہے وہ آپ نکال رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے تو پھر انقلابی صورتحال سے آپ کو گزرنا پڑے گا. آپ کو اب تو دیکھیں، اب تو T10 بھی آ گیا، T20. تو اب آپ کے کرکٹ کے 4 فارمیٹ ہو گئے ہیں. تو آپ ٹیسٹ کے میچ کے لیے الگ 20 لڑکے رکھیں، آپ T20 کے لیے الگ 20 رکھیں، آپ ون ڈے کے لیے الگ 20 رکھیں، آپ T10 کے لیے الگ رکھیں. آپ 20 رکھتے تو اس کا مطلب آپ کے پاس 80 کھلاڑی آ گئے پاکستان سے، پورے پاکستان. ان 80 لاکھ کو اگر آپ میچ ہوتے ہیں جو بھی ہیں، ایک ان کو کانسٹنٹلی آپ جب تک وہ کھیل رہے ہیں اور بعد میں بھی ہیں، اور بینک سے یا جتنی کمرشل کمپنی سے ان کے ساتھ ایک کانٹیکٹ کر کے ان کو ایڈورٹائزمنٹ کر کے آپ اسی پیسے سے اسی کمرشلائز ویز میں آپ 50,000 روپیز ان سارے پلیئرز کو دیں اور رکھیں. آپ کے پاس ٹاپ کلاس بالر ہوں گے، ٹاپ کلاس وکٹ کیپر ہوں گے، اور سب کو ملے گا اور سب پرسکون میں ہوں گے. لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ میرے سے اگر 2 میچ کی سیریز ہے پرفارم نہیں ہوا، میں ڈراپ ہو جاؤں گا، پھر اس کا اگلا سارا کریئر ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ کریں اور جو اللہ تللے کے خرچیں ختم کریں. ظہیر عباس بہترین بولر بیٹسمین رہے ہمارے، جاوید میاں بہترین، ان کو لائیں، یہ آ کر کمپلیمنٹلی سکھائیں، بچے سکھائیں، آپ دیں ان کو پیسہ. جاوید میاں ظہیر عباس اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، آپ کم سے کم ان کو رسپیکٹ دیں، ان کو آپ بلائیں اور وہ دیکھیں کیسے ٹرینڈ کرتے ہیں. دنیا جن کو مانتی رہی ہے آپ ان کو اگنور کریں. پھر ہمارے پاس وقار یونس ہیں، کمیٹیٹر ہیں، تو ان کا کام نہیں ہے ٹیم ہار رہی ہے تو جا کے بالرز کو کوئی ٹپ بتانا. نہرا نے ایک ورلڈ کپ میں کہا تھا مجھے وسیم اکرم نے ایک ٹپ سکھائی ہے، اور اس ٹپ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے تھلی مچا دی تھی پورے ورلڈ کپ کے اندر. تو اس طرح سے ہمارے جتنے ماضی کے اچھے بولر ہیں
یہ ہے بھائی، آپ کو بغض ہے، آپ کو نفرت ہے، آپ کو چڑ ہے، آپ کو اناد ہے، آپ کو نفرت ہے، جو مرضی یہ کریں آپ آف دا گراؤنڈ، ناٹ ان دا گراؤنڈ. آپ ان پلیئرس کو لائیں اور ان پلیئرس کو سکھوائیں. یار ہمارے ملک کے یہ بڑے ٹاپ کلاس ہیں، ان کو ان پلیئرس کو جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ کوچ بن کے پاکستان کی ٹیم کو سکھاتے ہیں. تو بات پلینگ کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے جو آپس میں گروپنگ ہے، جس قسم کا ماحول بنا دیا ہوا ہے اور جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساری غلط ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سارے بولر بیٹسمین پرفارم کریں گے. بابر اعظم ایک نیا پلیئر ہے، سب پلیئر کو ایکولی رسپیکٹ دیتا ہے، ساری چیزیں ہیں. 2 میچیں جیت چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ آئندہ سیریز میں بھی سارے پلیئر ایک کانفیڈنس کے ساتھ جیتیں گے، کھیلیں گے. اور بس آج کے لیے اتنا ہی کہنا. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں. جو میری سمجھ میں آئی جو چیز یا جو مجھے پتا تھا وہ ایکسپیرینس میں نے آپ سے شیئر کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ